السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام روزوں کے احکام و مسائل، روزوں کی فرضیت، فضیلت، فوائد، نفلی روزوں، نماز تراویح، اعتکاف، شب قدر اور فضائل قرآن کا بیان۔ تالیف و تخریج حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ لفظ سیام باب سام یصوم نصر سے مصدر ہے۔ اس کا معنی روزہ رکھنا اور رک جانا، یعنی کھانے پینے، بولنے، جمع کرنے یا چلنے سے رک جانا سب اس میں شامل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق خبر دی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، سورہ مریم، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ اور روزے سے ان کی مراد کلام سے خاموشی تھی، جیسے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں نے روزہ رکھا ہے لہذا میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ شرعاً روزے کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ یہ تعریف حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ سارا دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت و خواہش سے رکے رہنا روزہ ہے۔ کچھ نے یوں بھی تعریف کی ہے کہ مخصوص امساک کا نام روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص صفت کے ساتھ 3 روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکے رہنا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ مخصوص نیت کے ساتھ ایسے مکمل دن میں جو روزے کے قابل ہو، یعنی اس میں روزہ ممنوع نہ ہو، مثلاً عیدین، ایام تشریق اور شک کا دن وغیرہ۔ روزہ توڑنے والی چیز سے رکے رہنا روزہ ہے۔ فتح الباری شرح مسلم للنووی۔ علاوہ ازیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص اللہ عز و جل کی رضامندی کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع و ہم بستری سے رکنے کا نام ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ روزے کب فرض ہوئے؟ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے تھے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ رمضان کے روزے دوسری صدی ہجری میں فرض کیے گئے۔ نائل الاوطار۔ روزے کی حکمت۔ اولاً ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اچھے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام حکیم بھی ہے جو کہ حکمت اور حکم سے مشتق ہے۔ چونکہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے لہذا اس کے تمام احکام بھی نہایت پر حکمت ہے۔ تمام احکامات کے پر حکمت ہونے کے باوجود بعض اوقات ہمیں اس کی حکمت کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری عقلیں اس کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکمتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے اور بہت ساری حکمتیں ہم پر مخفی ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرتے ہوئے اس کی حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل علم نے روزے کی مشروعیت کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں جو سب کے سب تقوی کی ہی خصلتیں ہیں۔ روزہ دار کو متنبہ کرنے کی غرض سے ان میں سے چند ایک کا بھی حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، روزہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا ایک وسیلہ ہے۔ روزہ نام ہے کھانا پینا ترک کرنے کا، اور کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس سے کچھ دیر کے لیے رک جانا اس کی قدر و قیمت معلوم کراتا ہے، پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر راغب ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، روزے سے شہوات پر قابو پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے شہوت کی تمنا ہوتی ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو خواہشات و شہوات سے اجتناب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس سے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈال ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، روزہ حرام اشیاء سے اجتناب کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال اشیاء ترک کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے تو حرام اشیاء ترک کر دینے پر بالاولیٰ تیار ہوگا۔ اس طرح روزہ انسان کے لیے حرام کاموں سے بچنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، روزہ انسان کو اس ایمان و یقین پر تیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کی نگہبانی و نگرانی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان قدرت و طاقت کے باوجود اپنی خواہشات اور حلال اشیاء ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین محکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، روزہ فقراء و مساکین پر شفقت و رحمت اور نرمی کرنے کا باعث ہے، کیونکہ جب انسان کچھ دیر کے لیے بھوکا رہتا ہے تو پھر اسے ان لوگوں کی حالت کا احساس ہوتا ہے جنہیں ہر وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ شخص غرباء کی اعانت، ان کے ساتھ شفقت و رحمت اور احسان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سکس، روزہ شیطان کو غم و غصہ دلانے اور اس کی کمزوری ثابت کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ روزے سے شیطان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جس بنا پر معاصی اور گناہ و جرائم بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو روزے کی وجہ سے یہ گردش والی جگہیں تنگ پڑ جاتی ہے، جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نفوذ بھی کم ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ کھانے پینے کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے، اس لیے جب کھانا پیا جائے تو شیطان کے گردش کی جگہوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خون ہے، اور جب روزہ رکھا جائے تو شیطان کی گردش والی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل اچھائی اور بھلائی کے کاموں پر آمادہ ہوتا ہے اور برائی کے کام ترک کر دیتا ہے۔ ملخصاً مجموع الفتاوی۔ پوائنٹ سیونتھ، روزے کے ذریعے مسلمان کثرت کے ساتھ اطاعت کے کام بجا لانے کا عادی بن جاتا ہے، کیونکہ روزہ دار دوران روزہ کثرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کام سر انجام دیتا ہے، لہٰذا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، روزہ انسان میں دنیاوی خواہشات و لذات سے زہد پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اجر و ثواب حاصل کرنے کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا سطور میں روزے کی چند ایک حکمتیں بیان کی گئی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روزے کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو ہمیں روزوں کے فرضیت کی حکمت کا علم ہوتا ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقوی ہے۔ تقوی محرمات کو ترک کرنے کا نام ہے، اور تقوی کا اطلاق محظورات کو ترک کرنے اور معمور بھی اشیاء پر عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحت، ان کے نفسوں کی تہذیب اور انہیں بشری کمال تک پہنچانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزے میں کھانے پینے وغیرہ جیسی اشیاء سے رکنا ہے۔ اس سے خواہشات کے برخلاف نفس کی مشق ہوتی ہے۔ دوران روزہ ممنوع شہوات پر غلبہ پانے کے لیے تعاون ملتا ہے، اور یہ چیز نفس کو اخلاق فاضلہ اپنانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ روزے کے فوائد: ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، روزے میں اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ مثلا لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک امت ہے، وہ سب ایک وقت میں کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزے سے امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ فقیر سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ روزے کے اخروی فوائد و فضائل تو آئندہ باب روزوں کی فضیلت کا بیان کے تحت آئیں گے، تاہم اس کے دنیاوی و مادی فوائد کے متعلق ایک روایت میں ہے: سومو تصیحو، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ عصر حاضر کی جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جسم انسانی پر سال بھر میں لازماً کچھ وقت ایسا آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن روزے سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی مہلک امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور نظام انہضام پہلے سے قوی تر ہو جاتا ہے۔ روزہ جہاں جسمانی زندگی کو نئی روح اور توانائی بخشتا ہے، وہاں اس سے بے شمار معاشی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، کیونکہ جب امراض کم ہوں گے تو ہسپتال بھی کم ہوں گے، اور ہسپتالوں کا کم ہونا پرسکون معاشرے کی علامت ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم کو گرم اور متحرک رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا انتہائی مفید ہے۔ روزہ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے، اور مشہور ماہر نفسیاتی سیگمنڈ ڈرائیڈ کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحامد دیان اور ڈاکٹر احمد کاراکوز اپنی ایک آرٹیکل میڈیسن ان دا گلوریس قرآن میں لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ یہ آدمی کی مستقل مزاج کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اہم کردار کرتا ہے۔ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس کے اچھے اعمال کو پختہ عزم دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی و فسادات کے کاموں، چڑچڑے پن اور جلد بازی کے کاموں سے اجتناب کر سکے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس کو ہوش مند اور صحت مند انسان بناتی ہے۔ علاوہ ازیں روزے اس کی ترقی، قوت مدافعت اور قابلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ روزہ انسان کو کم کھانے کا عادی بناتا ہے اور اس کے موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے اس کی شکل و شباہت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات و فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جن میں اہم و قابل ذکر نظام
انہضام کی بیماریاں ہیں، مثلاً معدے کا پرانا درد، معدے کی جلن، جگر کی بیماریاں، بدہضمی وغیرہ۔ علاوہ ازیں موٹاپا، بلڈ پریشر، دمہ، خناق اور ان جیسی دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے انسان کے جسم میں موجود خون کی خراب خلیوں کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ خون کے نئے خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد اطہر، جو کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ہے، وہ فوائد رمضان کے متعلق اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتے ہیں۔ 1994 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس رمضان اور صحت جو کہ کاسا بلانکا میں منعقد ہوئی، اس میں طبی حوالے سے روزے کی وسعت و پھیلاؤ کے بارے میں 50 اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی، جس سے نظام طب کے حوالے سے بہت سے اچھے اثرات سامنے آئے۔ حتیٰ کہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ مریضوں کے لیے کسی بھی طریقے سے نقصان دہ نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں سکون اور صبر و تحمل کا درس لیتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں انسان کی نفسانی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان کئی اور دوسرے جرموں سے بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عزیزی اور ڈاکٹر بہمنام، جو کہ SB یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس تہران ایران کے اینڈوکرائن ریسرچ سینٹر میں میڈیکل پروفیسر ہے، وہ اپنے ایک آرٹیکل رمضان فاسٹنگ اینڈ ڈائبٹیز میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مشاہدات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، بالخصوص شوگر کے مریضوں کے لیے۔ عمدن بلا عذر روزہ چھوڑنے کا حکم۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایام رمضان میں سے کسی دن میں جماع وغیرہ کے ذریعے بلا عذر روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے جن روایت سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا اسے قتل کرنا جائز ہے، کلمہ کی شہادت، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں ہو سکتے۔ بخاری تعلیقاً۔ وقت افطار سے قبل جان بوجھ کر روزہ افطار کرنے والوں کا خوفناک انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ترجمہ، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی، میں نے دریافت کیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے چلے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے جن کے منہ چیرے گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الترغیب۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے۔ تو اب بتائیں کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی طلبگار ہیں۔
ماہ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کا انجام۔ جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکا وہ آگ میں جائے گا اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یہ روایت حسن لغیرہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈال اور مضبوط قلعہ ہے۔ یہ روایت حسن لغیرہ ہے۔ صحیح الترغیب۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ایسے ڈال ہے جن کے ذریعے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ یہ روایت حسن لغیرہ ہے۔ صحیح الترغیب۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ کیا بچے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن اگر ان کے والدین انہیں بچپن میں ہی مشق کرانے کے لیے اور عادی بنانے کے لیے اپنے ساتھ روزہ رکھواتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورہ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ داروں کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں بھی، یعنی رمضان کے روزے کے فرضیت کے بعد، ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ بطور مشق بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے، اگرچہ اس عمر میں وہ شرع کے مکلف نہیں ہے۔ فتح الباری۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ بچوں کو اطاعت کے کاموں کی مشق کرانا اور انہیں عبادات کی عادت ڈالنا مستحب ہے، لیکن وہ مکلف نہیں ہوں گے۔ شرح مسلم للنووی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو تو اس پر روزے لازم نہیں، لیکن اگر وہ بغیر کسی مشقت کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اسے روزے کا حکم دیا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام بھی بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ رمضان میں سخاوت اور قرآن کا دور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی
جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملاقات کرتے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے حتیٰ کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ سخاوت کرنا مستحب ہے۔ شرح مسلم۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخاوت اور قرآن کا دور ہر وقت مستحب ہے لیکن رمضان میں زیادہ موقع ہے۔ فقہ سنہ۔ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس سے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جس سے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈال ہے۔ فتح الباری۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے کہ روزے سے اصل میں مطلوب شہوت کو توڑنا ہے۔ بے نماز کے روزے کا حکم۔ بے نماز کا روزہ صحیح نہیں، کیونکہ شریعت میں ثابت ہے کہ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے، جیسا کہ اس کے تفصیلی دلائل ہماری کتاب نماز کی کتاب میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک دلیل یہ فرمان نبوی ہے کہ کفر و شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم۔ علاوہ ازیں امام ابن تیمیہ، شیخ ابن جبرین، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی وغیرہ نے بھی دائمی طور پر نماز چھوڑنے والے کو کافر ہی قرار دیا ہے۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہے کہ بے نماز کافر ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں، تو چونکہ روزہ بھی عبادت ہے اس لیے روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ صرف رمضان میں نمازیں پڑھنے والوں کے روزوں کا حکم۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یہ شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن ہے اور فرض عین۔ جس نے اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑا یا سستی و کوتاہی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، یقیناً اس نے کفر کیا۔ اور جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور صرف رمضان میں ہی نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ انتہائی بدترین وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے روزے درست نہیں ہیں جو رمضان کے علاوہ نماز چھوڑے رکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس کے ساتھ کفر اکبر کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ نماز کے وجوب کا انکار نہیں کرتے۔ علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہی ہے۔ باب چاند دیکھنے کا بیان۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور ماہ شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ بخاری، مسلم۔ چاند دیکھنے کی دعا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے، اے ہمارے رب، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ روایت صحیح ہے. ماہ رمضان کے چاند کے متعلق ایک دیانتدار مسلمان کی گواہی کافی ہے. پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ روایت صحیح ہے. پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: ہاں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو آئندہ کل روزہ رکھے. ابو داؤد. امام حاکم اور امام ذہبی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت قبول فرمائی. البتہ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے صرف 2 آدمیوں کی ہی شہادت قبول کی جائے گی. ان کے چند دلائل حسب ذیل ہے. پوائنٹ فرسٹ، حدیث نبوی ہے کہ اگر 2 مسلمان گواہ شہادت دے تو روزہ رکھو اور 2 کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو. صحیح ارواء الغلیل. پوائنٹ سیکنڈ، ایک اور روایت میں ہے کہ اگر ہم چاند نہ دیکھ سکے اور 2 دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دے دے تو ہم ان کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے. یہ روایت صحیح ہے. ان احادیث میں محل شاہد یہ ہے کہ اگر 2 گواہ شہادت دے تو روزہ رکھا جائے، اور اگر 2 شہادت نہ دے تو روزہ نہ رکھا جائے. حالانکہ یہ استدلال اصول کے ہی خلاف ہے، کیونکہ جب صحیح حدیث میں واضح لفظوں میں ایک شخص کی گواہی قبول کرنے کا ذکر ہے تو پھر مفہوم مخالف سے استدلال درست نہیں. علاوہ ازیں خبر واحد کی حجت کے تمام دلائل بھی اسی موقف کی مؤید ہے کہ اکیلے دیانتدار شخص کی گواہی پر روزہ رکھا جائے گا. نووی، شوکانی، شیخ ابن باز رحمہم اللہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، یہ تمام بزرگ علماء اسی کے قائل ہے کہ ایک شخص کی گواہی مقبول ہے. ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے متعلق بھی ایک شخص کی گواہی کافی ہے، کیونکہ خبر واحد مقبول و حجت ہے، اور کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے چاند کے متعلق 2 اشخاص کی گواہی کو لازم قرار نہیں دیا. البتہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ماہ شوال کے متعلق 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ لوگوں کے مابین ماہ رمضان کے آخری دن میں اختلاف ہو گیا تو 2 دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی کہ اللہ کی قسم گزشتہ شب چاند طلوع ہو چکا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگلے روز عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے جانے کا کہا. یہ روایت صحیح ہے. اس روایت کے متعلق یہ واضح رہے کہ یہ محض ایک واقعہ ہے. اس میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ
ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں، لہذا مجرد کسی واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کی گواہی قبول کر لینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ایک کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ نیل الاوتار۔ لہذا ثابت ہوا کہ ماہ شوال کے چاند کے متعلق بھی ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہے۔ اگر چاند نظر نہ آ سکے تو ماہ شعبان کے دن مکمل ہونے پر روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چاند چھپ جائے تو پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ شروع نہ کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ شعبان کے ایام تکلف کے ساتھ شمار کرتے تھے اس طرح کسی اور ماہ کے نہیں کرتے تھے، پھر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اور اگر آپ پر مطلع ابر آلود ہو جاتا تو ماہ شعبان کے 30 دن شمار کر لیتے پھر روزہ رکھتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ مشکوک دن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے مشکوک دن یعنی شک والا دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری تعلیقاً۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ مشکوک دن سے مراد ماہ شعبان کا 30واں دن ہے، یعنی جب اس رات ابر آلودگی کے باعث چاند نظر نہ آئے اور یہ شک ہو جائے کہ آیا رمضان ہے یا نہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ صحیح سنت مشکوک دن کے روزے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اگر صرف ایک علاقے والے چاند دیکھے، جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لے تو اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے، جیسے کہ گزشتہ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہادت قبول کی اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، جب ایک علاقے کے رہائشی چاند دیکھ لے تو تمام علاقوں کے رہائشیوں پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ المغنی۔ تاہم قریب کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے رہائشی الگ الگ چاند دیکھیں گے، جیسا کہ اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قریب کی بات کہ میں شب جمعہ چاند دیکھا ہے نہ مانتے ہوئے کہا، ہم نے تو چاند بروز ہفتہ دیکھا ہے، لہذا ہم اس وقت تک روزے رکھتے رہیں گے جب تک کہ 30 پورے نہ کر لے یا ہم دوبارہ چاند نہ دیکھ لے۔ پھر قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ بلا شبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزے رکھے گا۔
اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث اپنے عموم پر ہی باقی رہے گی کہ جس میں ہر ایسا شخص شامل ہے جسے کسی بھی شہر یا صوبے سے بغیر کسی مسافت کی تحدید کے چاند دیکھنے کی اطلاع ملی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ میں فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درمیانی رمضان کی بات ہے، ابتدائی رمضان کی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریب نے مدینہ کے نواحی علاقوں میں چاند نہیں دیکھا تھا بلکہ شام میں دیکھا تھا، جو کہ الگ ریاست و ملک تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر دو علاقوں کے درمیان مسافت قریب ہوگی تو مطالع مختلف نہیں ہوں گے، جیسے کہ بغداد اور بصرہ وغیرہ۔ ان دونوں علاقوں کے رہائشیوں پر محض ان میں سے کسی ایک علاقے میں چاند دیکھ لینے سے روزے لازم ہو جائیں گے، اور اگر دو علاقوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، مثلاً عراق اور حجاز اور شام وغیرہ، تو پھر ہر علاقے والے اپنے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار کریں گے۔ المغنی: اگر رمضان کی پہلی رات کا چاند چھوٹا یا بڑا نظر آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عمرہ کرنے نکلے، جب ہم بطن نخلہ مقام پر اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض نے کہا یہ تو تیسری رات کا ہے اور بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ پس ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا، تو بعض نے کہا یہ تیسری رات کا ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں رات دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتے ہیں، لہذا وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ماہ رمضان کی پہلی رات کے چاند کو بڑا کر دیتے ہیں، لہٰذا اگر پہلی رات کا چاند کچھ زیادہ دیر تک باقی رہے یا کچھ بڑا محسوس ہو تو شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 30 دنوں تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے رکھ لینے چاہیے۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کر دو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو۔ بخاری مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب اسے یعنی عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کر دو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھ لو۔ مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ماہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو، الا کہ تم میں سے کوئی پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہو، اور تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، پھر روزے رکھو حتیٰ کہ پھر تم اسے دیکھ لو۔ اگر چاند کے سامنے کوئی بدلی حائل ہو جائے تو تم 30 دن کی گنتی پوری کرو اور پھر افطار کر لو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ماہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ بخاری مسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی تشریح میں کہ عید کے دونوں ماہ کم نہیں ہوتے، امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اگر یہ کم بھی ہو پھر بھی اجر کے اعتبار سے پورے 30 دن کے برابر ہوتے ہیں۔ بخاری۔
اگرچہ اس حدیث کے اور بھی معنی و مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح مطلب وہی ہے جسے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا سب سے زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر کم نہیں ہوتا، ان پر ثواب مکمل ملتا ہے، اگرچہ ان کا عدد کم ہی ہو جائے۔ شرح مسلم للنووی۔ اگر رمضان 28 دن کا ہو جائے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشہور و معروف اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مہینہ 29 دنوں سے کم کا نہیں ہوتا، اور اگر 28 روزوں کے بعد شرعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ ماہ شوال شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ انہوں نے رمضان کا پہلا روزہ چھوڑ دیا ہے، لہذا ان پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مہینہ 28 دنوں کا ہو اور صرف مہینہ 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ باب روزوں کی فرضیت کا بیان۔ رمضان کے روزے واجب ہے، جیسا کہ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی شریعت کی باتیں بتا دی۔ جب اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث سے واضح طور پر ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور یہی ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب وجوب صوم رمضان کے تحت نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے یعنی ہلال رمضان کو دیکھ لو تو روزے رکھو۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے، اسے یعنی ہلال رمضان کو دیکھ کر روزے رکھو۔ بخاری مسلم۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر اجماع ہے۔ المغنی، الفقہ الاسلامی و ادلہ وغیرہ۔ قرطبی
شوکانی، ابن قدامہ رحمہم اللہ، ان حضرات نے رمضان کے روزوں کے فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر رکھی گئی ہے۔ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری مسلم۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہودی ہے، ان پر 3 دن اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر اس امت میں یہ روزے ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ منسوخ کر دیے گئے۔ تفسیر قرطبی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جیسے اس نے ان پر روزے واجب کیے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں پر بھی کیے تھے، پس ان کے لیے اس میں بہترین اسوہ ہے، اور انہیں چاہیے کہ اس فرض کی ادائیگی میں اپنے سے پہلے لوگوں سے بھی زیادہ مکمل طریقے سے کوشش کرے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس نے ہر گزشتہ امت پر روزے فرض کیے تھے جیسے اس نے ہم پر مکمل 1 ماہ روزے فرض کیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ اہل جاہلیت کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی چند احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام اور ابتدائی اسلام میں اہل جاہلیت قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یوم عاشورہ کا روزہ فرض سمجھ کر رکھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یوم عاشورہ کے روزے کی رخصت مل گئی، یعنی اگر کوئی چاہتا تو یہ روزہ رکھ لیتا اور اگر کوئی نہ چاہتا تو یہ روزہ نہ رکھتا۔ اس ضمن میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے وہ یہ روزہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور وہ یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آج تو یوم عاشورہ ہے اور آپ کھا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اسے چھوڑ دیا گیا، قریب آؤ اور کچھ کھا لو۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
اور عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا، لہذا جو چاہتا یہ روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ بخاری۔ ابتدائی اسلامی فرضیت روزہ کی صورت۔ ابتدائی اسلامی فرضیت روزہ کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اور پھر سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرمایا ہے کہ ابتدا میں لوگوں پر جو فرض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی ایک نماز عشاء ادا کر لیتا تو اس پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام ابو العالیہ، امام عبد الرحمن بن ابی لیلہ، امام مجاہد، امام سعید بن جبیر، امام مقاتل بن حیان، امام ربیع بن انس اور امام عطا خراسانی رحمہم اللہ سے بھی یہی بات مروی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ صحابہ پر روزے کی یہ کیفیت نہایت پر مشقت اور گھرا تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دی: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم چوری چھپے ایسا کر لیا کرتے تھے، سو اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم سے درگزر فرمایا ہے، پس اب تم ان سے ہم بستری کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں اولاد سے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 187۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزہ دار ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بھی روزے سے تھے، جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے تلاش کر کے لاتی ہوں۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس آئی اور انہیں سوتا ہوا دیکھا تو کہا افسوس تم محروم ہی رہے۔ پھر دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی: تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے، فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا۔ اس پر صحابہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی: کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید داغا یعنی صبح صادق، کالے دھاگے صبح کاذب سے ممتاز ہو جائے۔ بخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو صحابہ سارا رمضان عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن کچھ اس خیانت میں مبتلا ہو بھی جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم چوری چھپے ایسا کر لیتے ہو، پس اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب مسلمان نماز عشاء ادا کر لیتے تو عورتیں اور کھانا ان پر اس کی مثل اگلے روز تک حرام ہو جاتا۔ پھر حرمت کے باوجود کچھ مسلمان عشاء کے بعد ماہ رمضان میں عورتوں سے ہم بستری اور کھانے کے معاملے میں خیانت کر بیٹھے۔
ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم چوری چھپے ایسا کرتے ہو، پس اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم سے درگزر فرمایا ہے، لہذا تم اب رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت کرو۔ تبری شیخ عبد الرزاق مہدی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ باب روزوں کی فضیلت کا بیان۔ روزہ دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ بخاری مسلم۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، اے اللہ کے رسول، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے، مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ بتلائے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے۔ بخاری۔ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ روزہ دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے لیے اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا پڑوسی آزمائش ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ بخاری۔
مذکورہ حدیث میں نماز کے ساتھ روزے کو بھی گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پانچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ ایک دوسرے روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں شیطان جکڑے جانے کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطانوں کے جکڑے جانے کے معنی کے متعلق علماء کے کئی ایک اقوال ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، رمضان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ روزے میں مشغول ہوتے ہیں جو شہوات کو ختم کر دیتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ حلیمی کے علاوہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس سے بعض شیطان مراد ہے جو زیادہ سرکش قسم کے ہوتے ہیں، صرف انہیں ہی جکڑا جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اسے ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا جائے، یعنی اس سے مراد رمضان المبارک کے شروع ہونے کی علامت اس کی حرمت کی تعظیم اور شیطانوں کا مسلمانوں کو اذیت دینے سے باز آ جانا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں اجر و ثواب کی کثرت کی طرف اشارہ ہو اور شیطانوں کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کمی کے باعث انہیں جکڑے ہوئے کہا گیا ہو۔ اس دوسرے احتمال کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت میں ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ شیطانوں کو اس لیے جکڑے ہوئے کہا گیا ہو کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لیے شہوات کو مزین کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ زین بن منیر کہتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ اولیٰ ہے اور الفاظ کو ظاہری معنی میں نہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ فتح الباری۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر ہم رمضان المبارک میں بہت ساری معاصی کا ارتکاب ہوتا ہوا کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر واقعی شیطان جکڑے ہوئے ہو تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو۔ اس کا جواب یہ کہ گناہ ان روزہ داروں سے کم ہوتے ہیں جو روزہ کی شرائط پر عمل کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، یا پھر جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ کچھ شیطان جو زیادہ سرکش ہوں انہیں جکڑا جاتا ہے، سب شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا، یا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کچھ کم ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ شیطانوں کے جکڑے ہو جانے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ برائی کا وقوع ہی نہ ہو، بلکہ گناہوں کے شیطانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں، مثلا خبیث قسم کے نفس، غلط و گندگی عادتیں اور انسانوں میں سے شیطان صفت لوگ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس طرح کی احادیث امور غیبیہ میں شامل ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اس میں کچھ بھی کلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں انسان کے دین اور اس کی عاقبت کی بہتری ہے۔ اس لیے جب عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے والد احمد بن حنبل
اور رحمۃ اللہ سے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں اور وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب میں کہا کہ حدیث صحیح کہتی ہے اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ پھر ظاہر یہی ہے کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے جھگڑا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان میں خیر و بلا کی کثرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ مجموع الفتاوی۔ لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیطانوں کا جھگڑا جانا حقیقی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شر و برائی کا وقوع ہی نہ ہو یا پھر لوگ گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کرے، کیونکہ جن شیاطین کو جھگڑا گیا ہے انہوں نے اپنی آزادی کے دور میں لوگوں کے دلوں کو اس قدر زنگ آلود کر دیا ہے اور انہیں گناہوں کی اس قدر عادت ڈال دی ہے کہ جو ان کے جکڑے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب حاصل کر کے خوش ہوگا۔ بخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جب وہ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا تو وہ خوش ہوگا۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہی اپنے لیے دو وجوہات کی بنا پر خاص کیا ہے، حالانکہ تمام عبادت اللہ کے لیے ہی ہے اور روزہ ان وجوہات کی وجہ سے باقی تمام عبادات سے مختلف ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، روزہ نفس کے لذتوں اور شہوات سے روکتا ہے جبکہ دوسری عبادت اس سے نہیں روکتی۔ پوائنٹ سیکنڈ، یقیناً روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے وہ صرف اسی کے لیے ظاہر کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ نووی رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ علماء فرماتے ہیں، روزہ دار کی وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، اس کا سبب روزے کی وہ جزا ہوگی جسے وہ دیکھ لے گا اور اللہ کی نعمت کی وہ یاد دہانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزے کے عمل کے لیے اپنی توفیق عطا فرما کر کی ہوگی، اور افطار کے وقت خوشی کا سبب اس کی عبادت مکمل ہونا، اس کا روزہ فاسد کر دینے والی اشیاء سے سلامت ہونا اور جو وہ اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ہے۔ شرح مسلم۔ روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوات اور کھانے پینے کو میری رضامندی کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اس کے پروردگار سے ملاقات ہوگی، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح مسلم۔
ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، خیر طلب کرنے والوں، نیک کام کے لیے آگے بڑھو، اور برے کام کی طلب رکھنے والوں، برے کاموں سے رک جاؤ۔ اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ روزہ قیامت روز قیامت روزہ مومن بندے کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت زانی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہاری خیر کے دروازوں پر رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کے سامنے ڈال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ روایت حسن لغیری ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات شب قدر ماہ رمضان میں ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس ماہ میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہوا۔ یہ روایت حسن لغیری ہی ہے۔ صحیح الترغیب۔ نزول قرآن کا شرف ماہ رمضان کو ہی حاصل ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ آیت 185۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ مذکورہ آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مہینوں میں سے روزوں کے مہینے کی مدح و تعریف فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں سے اسے قرآن عظیم نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔
بے شک ہم نے اسے قرآن کو بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ دکان آیت نمبر 3۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن رمضان میں قدر کی رات لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حسب ضرورت و واقع اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے اور یہ سلسلہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رمضان میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، بلکہ آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ تورات اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 ایام گزر چکے تھے۔ انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام گزر چکے تھے۔ زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے، اور قرآن اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کے 24 ایام گزر چکے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ رمضان میں عمرے کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ثواب میں حج کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمرہ ہر چیز میں حج کے برابر ہوتا ہے، اور بلا شبہ اگر انسان پر حج فرض ہو اور رمضان میں عمرہ کر لے تو یہ عمرہ اسے حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ شرح مسلم۔ واضح رہے کہ یہ حدیث مکمل ماہ رمضان کو شامل ہے، صرف آخری عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن و رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔ صحیح الترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ وہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ روز قیامت بغیر بادلوں کے اٹھائیں گے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کروں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت ضعیف ہے شیخ البانی کے نزدیک۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ایسا ہر رات بھی ہوتا ہے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ ماہ رمضان کا کوئی